بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اپڈیٹس میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہو چکی ہے۔ آج 17 اپریل چل رہا ہے اور آج غالباً آخری تاریخ تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ عندیہ دے دیا تھا کہ پہلے تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے 10 اپریل کو جناب رپورٹ کرنی ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے پیسے۔ اسٹیٹ بینک کو بھی کہا تھا، اس کے گورنر کو حکم دیا تھا اور ساتھ ساتھ ان اداروں کو بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی کہا تھا ہمیں رپورٹ پیش کریں، لیکن اس کے بعد نہ ہو سکا اس پہ عمل درآمد، تو 14 تاریخ ہو گئی اور پھر اس کے بعد آج آخری تاریخ 17 تاریخ دی گئی ہے۔ کل الیکشن کمیشن وہ 21 ارب روپے کی تفصیل لے کر کے جو اسٹیٹ بینک اس کو حوالے کرنے کے حوالے سے راضی تھا، جس کو گورنمنٹ ڈینائی کر رہی تھی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ بینک نے کہا ہمارے پاس فنڈز ہیں، تو 1 خرب سے بھی زیادہ کے فنڈز ہیں، لیکن اب وہ اسٹیٹ بینک جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ حوالے کرنے کا پابند ہوگا اور کل جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کی رپورٹ پیش کرے گا سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں پیسے حوالے ہو گئے اور ہم الیکشن کرانے کے اس پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ جو لگ رہی ہے وہ بالکل ہی اس کا الٹ چل رہی ہے۔ ابھی تک وہ بیان بازی سے کام لے رہے ہیں۔ آج جو طلبی تھی وزارت خزانہ اور دفاع کی اور الیکشن کمیشن کی بھی کہ بھئی آج آپ نے ہمیں آ کے رپورٹ کرنی ہے، تو اس دوران ہی جو امپورٹڈ سرکار ہے انہوں نے اجلاس رکھ لیا، اور اجلاس اس لیے رکھا کہ تب سپریم کورٹ کے حکم کو جو ہے نا سبوتاژ کیا جا سکے اور ڈیلے کیا جا سکے۔ ان کی تو پوری کوشش ہے ڈیلے کیا، ان کی پوری کوشش الیکشن کبھی ہوئی نہ اور ہم ہی یہاں پہ ننگا ناچ ناچتے رہیں، اور بربریت جو ہم نے یہاں مچائی ہوئی ہے، معاشی بربریت اور سیاسی بربریت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی رہی، اور عوام کی درگت جو بن رہی ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوتا رہی ہے۔ اور گزشتہ 2 دن میں دیکھ لیں آپ نے کیا کر دیا پٹرول، اور آج سنا ہے کہ CNG کی پرائسز بھی جا رہی ہیں اوپر، اور پھر ظاہر ہے باقی جتنی بھی گیسیں، سوئی گیس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اوپر جائیں گی۔ فضل الرحمان صاحب بھی کھل کے میدان میں آ چکے ہیں مخالفت میں الیکشن کے، سپریم کورٹ کو تھریٹ دے رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے افسران کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے پیسے ایشو کر دیے، آپ نے اگر یہ پیکج دے دیا تو پھر ریکوری آپ سے ہوگی۔ اب اندازہ کر لیں ذرا، اب ایک طرف اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کو دیکھے، سپریم کورٹ کے حکومت کو دیکھے یا الیکشن کمیشن کو دیکھے، اب یہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب کیونکہ وہ امیدوار تھے، وہ ابھی کھل کے آ چکے ہیں سامنے اور کہہ چکے ہیں کہ بھئی 2019 میں رجیم چینج آپریشن ہونا تھا، باجوہ نے وعدہ کیا تھا، لیکن باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی، پھر فیض حمید کا معاملہ بیچ میں آ گیا، پھر کورونا آ گیا بیچ میں، ٹلتے ٹلتے 2022 میں ان کو موقع مل گیا۔ تو لیکن یہ کہ ان کا رویہ انتہائی غیر جمہوری ہے، اور شروع سے ہی غیر جمہوری رہے۔ وہ تو اصولی جو ہم کہتے ہیں اسلامی اصولی جماعت جو ہوتی ہے، وہ تو ہم نے JU کا کبھی تسلیم ہی نہیں۔ اسلامی پیراڈائم میں اب دیکھیں تو وہ کوئی اصولی اسلامی جماعت لگتی نہیں ہے۔ شروع میں آغاز میں ہوئی ہوگی، لیکن فضل الرحمان نے اس کو بالکل ہی ایک تفیلیہ بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ وہ ایز اے ٹیشو پیپر استعمال ہو رہے ہیں ابھی تک۔ جس پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے پلڑے میں رکھ لیتی ہے ان کو، کیونکہ وہ خاصے موٹے ہیں، تگڑے ہیں، تو اپنے پلڑے میں رکھ کے اپنا وزن زیادہ کر لیتی ہے، پھر ان کو استعمال کے بعد ان کو پھینک دیتی ہے، ان کی خواہش کو کالعدم قرار دیتی ہے، ان کی خواہش کے خلاف جاتی ہے، پھر کوئی اور پارٹی ان کو لے لیتی ہے۔ جن پارٹیوں کو چور لٹیرے وہ کہہ رہے تھے، انہی کے ترازو کے ایک پلڑے میں انہوں نے وزن ڈالا، انہی کو انہوں نے مضبوط کیا، اور پھر یہ ابھی تک ان کی یہ ریت روایت ہے کو استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ اور دوسری یہ تھی کہ عمران خان کے کچھ بیانیے ایسے تھے، بیانات بھی ایسے تھے اور بیانیے بھی ایسا تھا جو ان کو کھلتا تھا۔ اسلام پہ بولنا، نبی کی حرمت پہ بولنا، قرآن کے حوالے سے بولنا، قرآنی تعلیم کے حوالے سے بولنا، اور ختم نبوت اتھارٹی کا قیام، یونیورسٹی کا قیام، پھر اس طرح عالمی فورم پہ جا کے بولنا، یہ فضل الرحمان صاحب کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کے کرنے کام تھے، جماعت اسلامی کے کرنے کام تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ 50 سالہ 70 سالہ تاریخ میں دیکھیں نا، جتنی بھی جماعتیں یہاں پہ ہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتی۔ 3 سال میں عمران خان نے چند ایک اقدامات جو کیے ہیں کامیابی سے کیے ہیں، یہ لوگ نہیں کر پائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقتدار میں نہیں تھے وہ۔ اسلام جو اقتدار لیتا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لیتا ہے، اور اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے اس اختیار کو۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی، اور انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی نظام ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اگر کوئی بیانیہ ہے تو وہ اسلام ہی کا بیانیہ ہے، جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، ابدی فلاح کے لیے ہے، دونوں جہانوں کی فلاح کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس میں ابھی تک ناکام رہے ہیں، اور صرف وہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اپنے والے سے بھی دیکھ لیں ان کو کہ بس کوئی ایک آدھ وزارت مل جائے تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کشمیر کو بھول جاتے ہیں، وہ مہنگائی کو بھول جاتے ہیں، وہ عوامی آزادی کو بھول جاتے ہیں، وہ غلامی کو بھول جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں جب ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے۔ لیکن باقی صورتحال یہ ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ جو ہے حکومت ہے
یہ حکومت وقت ہے یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہی، یہ انہوں نے معاندانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اب بھی دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے اور اب الیکشن کی تیاری ہے بھی مشکل، 14 مئی بہت قریب ہے، بیچ میں عید آ رہی ہے، لہذا ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اب کسی طرح اس کو ٹال مٹول کیا جائے۔ حالانکہ جماعت اسلامی کے جو وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں سب سے اور تمام پارٹی سے مل رہے ہیں، اور عید کے بعد وہ APC بلانے کی طرف بھی مائل ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم APC بلائیں گے، لیکن وہ بھی اس بات پہ مصر ہیں کہ ایک ہی وقت میں جنرل الیکشن ہوں اور تمام اسمبلیز کے الیکشن اکٹھے ہوں، الگ الگ نہ ہوں۔ تو گویا وہ بھی اس کے لگتا ہی ہے کہ گویا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اکتوبر تک الیکشن ہوں، اس سے پہلے نہ ہوں۔ اور دوسرا ان کے بھی میئرشپ کے حوالے سے بھی ایک ہے تحفظ کہ اگر ہم تحریک انصاف کے پلڑے میں کچھ وزن ڈالتے ہیں تو میئرشپ میں ہمیں کچھ ہیلپ ہو جائے گی۔ ان کو بہت پہلے یہ رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سین سے ہی آؤٹ رہے ہیں پورے، بس وہ احتجاج ریکارڈ کراتے رہے ہیں اپنے مہنگائی کے حوالے سے زیادہ۔ باقی جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ ہر درمی پہ قائم ہیں، اور آنے والا وقت اگر اسی طرح یہ ہر درمی پہ قائم رہے، اپنی احمقانہ رویہ انہوں نے نہ چھوڑا، اور کیونکہ اس رویے کے پیچھے ایک تھریٹ ہے، ایک خوف ہے، وہ یہ ہے کہ مقبول پارٹی جو ہے پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول پارٹی وہ تحریک انصاف ہے، نظر آ رہا ہے مقبول لیڈر وہی، اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے وسائل لوٹے ہیں، اس قوم کے وسائل لوٹے ہیں، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی منی لانڈرنگ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی امپائر کھڑی کی، انہوں نے جا کے پوری دنیا میں انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، تو ان کو کیسے معاف کروں؟ میری قوم کے خون نچوڑنے والوں کو میں کیسے معاف کروں؟ ان قاتلوں کو، ان لٹیروں کو میں کیسے معاف کر دوں گا؟ میں کیسے کمپرومائز کروں؟ تو اب ان سب کو وہ تلوار لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سخت ترین احتساب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ فوری انصاف کی عدالتیں قائم کریں گے، اور اس پہ کام ہو رہا تھا تحریک انصاف کے دور میں، لیکن رک گیا۔ تو یہ فوری انصاف کی عدالتیں قائم ہوں گی اور فوری ٹرائل ہوں گے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں، جو لوگ بھی کرپٹ ہیں، جو لوگ بھی کرپشن میں ملوث رہے ہیں، جس طرح کی کرپشن ہو، مالی ہو، اخلاقی ہو، اور جو بھی انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ اب بھگتیں گے، ان کے کیسز کھولے جائیں گے، تمام پینڈنگ کیسز، کیونکہ امپورٹڈ سرکار کے میجورٹی جو ہے لوگ جو ابھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ ہیں جن پہ سیویئر کیسز تھے، جن پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی، اور کئی ایسے تھے جن پہ فرد جرم عائد ہو چکی تھی، کئی ایسے تھے جن پہ عائد ہونا تھی، اور اسی دن وہ وزارت اعلیٰ اور جناب وزارت عظمیٰ کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ لیکن یہ کسی کے باوجود کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ آج وہ لوگ جو سزا یافتہ ہیں، اور وہ لوگ جو سزا یافتہ تھے، وہ لوگ جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ اسمبلی میں بیٹھ کے آج پورے ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ماریں کھاتے رہے، جو لوگ دکھ جھیلتے رہے، پریشانی جھیلتے رہے، وہ آج سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ ٹارچر ابھی تک جاری ہے، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، لاپتہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ جو ہے اس سسلین مافیا کی اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے، لگتا ہے تو یہ ہے۔ لیکن اگر اس طرف سسلین مافیا کی طرف چلے گئے، جس طرف یہ بند گلی میں جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، ملک کی سلامتی کے لیے، خود مختاری کے لیے، ہر حوالے سے۔ دنیا دیکھ رہی ہے ابھی اس وقت، دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کی گئی، قانون بدلے گئے، نیب کے پیر کاٹے گئے، عدالتوں کو خاموش کرایا گیا، کیس صاف کیے گئے، ریکارڈ چلائے گئے، لوگوں کو مارا گیا، ماورائے عدالت کارروائیاں ہوتی رہیں، اور یہ سب لوگ ابھی سب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کرے، ورنہ ہمیں بہت ہی خطرناک نتائج نظر آ رہے ہیں، بہت ہی گھناؤنے جو ہے نا سنگین، بہت ہی سنگین قسم کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جس طرف یہ جا رہے ہیں، آئین کو نہیں مان رہے، آئین کی ریٹ کو یہ نہیں تسلیم کر رہے، اور عدالتوں کی توہین پہ توہین کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر آئین سے، ہر اس سے بالا ہیں، اور ہم سپریم کورٹ کو جو مرضی کہہ دیں، سپریم کورٹ جو مرضی کر لے۔ بلکہ رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اب جو مرضی ہو جائے الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے، الیکشن نہیں ہونے۔ رانا صلی اللہ علیہ ڈٹائی پہ، اس طرح ڈٹائی پہ ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ کرپٹ لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس پہ ہم پوری انشاءاللہ ایک ڈاکومنٹری ولاگ بنانے جا رہے ہیں کہ کس کس نے کیسے لوٹا، اور کس کس پہ کیا کیسز تھے، کس کس نے کیا گول کھلائے ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ کو یہ ولاگ ملے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔